जनाब फिजा ने बारगाह पंजतन में अर्ज किया, बड़ी तवज्जो, हसनैन बीमार है, शहजादे अलील है। जनाब फिजा कहती है, या रसूल अल्लाह, हम मन्नत मानते हैं कि शहजादे अच्छे हो गए तो हम रोजे रखेंगे। रसूल ने कहा, बिल्कुल ये मन्नत हम भी मानते हैं। अली ने कहा, ये मन्नत हम भी मानते हैं। फातिमा ने कहा, ये मन्नत हम भी मानते हैं। हसनैन अच्छे हो गए, मन्नत मानी गई, मन्नत पूरी की गई। ए जनाब फिजा, ए हमारी माँ, हमारी माओ का सलाम कबूल कर कि तूने रसूल को मन्नत मानने का मशवरा देकर कयामत तक के लिए हमें उलमा के फतवों से तो महफूज कर दिया। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि मन्नत मानना बिदअत है, मन्नतें मानना सवाब है ना दोस्तों। अच्छा आप सुने, वक्त मेरे पास कम है, बातें मुझे बहुत करना है, लिहाजा अब नारा नहीं जब तक ये गुफ्तगू में मुकम्मल है ना। और फिर एक फैसला को नारा होगा, जितना जी चाहे फिर आप नारा लगाए। गुफ्तगू चुके अहम तरीन मोड़ पर है, इख्तिताम पर है, इसलिए आपकी तवज्जो, जहां कहीं बात समझ में ना आए तो जरूर भेज दे, ठीक है ना। लेकिन जरा, और जब मैं ये गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं फिर जितने चाहे नारे लगाए। मन्नत मान ली गई, हसनैन अच्छे भी हो गए, पंजतन ने रोजे भी रखे, ये कुरान का वाकया है, हदीस नहीं। उलमा इकराम यहां बैठे हैं, मन्नत मानी गई, हसनैन अच्छे हुए, पंजतन ने रोजा रखा, इफ्तार का वक्त आया। मुख्तसर सारी बात, एक जुमला कह रहा है। पंजतन बैठे दस्तरखान पर, साहिल ने सदा दी, अपने हिस्से की रोटी उठाई, साहिल को दे दी। सुभान अल्लाह। मिस्कीन आया था, मिस्कीन को रोटी दे दी, खुद नमक के पानी से रोजा इफ्तार किया, अल्लाह का शुक्र किया, सो गए। अगले दिन फिर रोजे पर रोजा रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, घरों को जाओगे तो अजमत पंजतन को सजदे करते हुए जाओगे। अगर मौला ने मुझे ताकत दी और मैंने ये जुमला समझा दिया। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, फिर इफ्तार का वक्त हुआ, फिर एक साइल आया, पहले यतीम आया, फिर मिस्कीन आ गया, अपने हिस्से की रोटी उठाई, मिस्कीन को दे दी, फिर पानी पिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर रोजा रख लिया। मन्नत तो पूरी करना है। तीसरे दिन फिर रोजा रख लिया, तीसरे दिन फिर रोजे पर रोजा रखा, रोजे पर रोजा। फिर साहिल आया, इफ्तार के वक्त फिर असीर बन के आया, यतीम आया, मिस्कीन आया, असीर आया। तीनों दिन खाना दे दिया, तीनों दिन खाना दे दिया पंजतन ने। तीसरे दिन जो खाना दिया तो रहमत इलाही जोश में आ गई, अदल इलाही के समंदर में तुग़यानियां आ गई। 3 रोटियां जब पंजतन खैरात कर चुके तो एक मरतबा जिब्रील को हुक्म हुआ परवरदिगार का, जिब्रील जा मेरे हबीब की खिदमत में और सिर्फ इतना कह दे, इतना कह दे, दस्तरखाने जन्नत भी ले जा, कुरान की 30 आयतें भी ले जा, ताकि दुनिया को पता चल सके कि फातिमा ज़हरा के दस्ते मुबारक की पक्की हुई जौ की 3 सूखी रोटियां जब मीज़ाने अदालत इलाही में जजा की मंजिल पर तुली तो कुरान की 30 आयतों के बराबर थी। माना सलामत कुरान ने तस्वीर खींच ली। वो यतअमून अत्ताअमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सूरह तहरा, इसे सूरह इंसान भी कहते हैं। 30 आयतें कुरान की नाजिल हुई, फातिमा ज़हरा की 3 रोटियों के बराबर। फातिमा ज़हरा 30 आयतों के बराबर नहीं है, उनके हाथ की रोटियां। यानी तवज्जो फरमाए जाने साहब गई। वाकया तो सिर्फ इतना सा है, वाकया सिर्फ इतना सा है, मगर और सारे मुफस्सिरीन ने लिखा सिर्फ एक मौलाना मौदूदी है कि जिन्होंने जरा सा इख्तलाफ किया, मगर बड़ा तामीरी इख्तलाफ, खूबसूरत इख्तलाफ। अपने एक मकाले में सूरह हलका की तफसीर करते हुए अपने एक मजमून में उन्होंने कहा कि तमाम मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि पहले दिन यतीम आया, फिर मिस्कीन आया, फिर असीर आया। ये मक्के मदीने के फकीर थे जिनकी आदत थी आते रहे। तो मौदूदी साहब कहते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल में ये मांगने वाले फकीर नहीं थे, इसलिए कि जिस तरीके से, जिस सलीके से, जिस प्रोटोकॉल से
جس پابندی وقت کے ساتھ، جس لقب کے ساتھ، کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر در زہرا سے یہ روٹیاں لے جاتے رہے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فرشتے تھے اور اللہ نے در زہرا پر یہ فرشتے بھیجے تھے روٹیاں دینے کے لیے۔ انہوں نے اتنی بات کہہ کے ختم کی، میں نے وہیں سے کہا مولانا اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، تو ہماری مشکل آسان کر دی، چلیے سارے لکھتے رہے فقیر آئے۔ آپ نے کہا فقیر نہیں فرشتے آئے تھے۔ اب تو گفتگو اور مستحکم ہو گئی، اس لیے کہ فقیروں کے اگر ہم استدلال کریں تو علماء کہہ سکتے ہیں بھائی فقیروں کا کیا ہے، فقیروں کی تو عادت ہی مانگنا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، ان کی تو عادت ہے جس دروازے پہ جائیں گے مانگیں گے، وہاں سے جا کر کہیں اور مانگ لیا ہوگا، وہاں سے ہٹ کر کہیں اور مانگ لیا ہوگا۔ فقیر جو ہوئے انہیں کیا پتا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے یا بندوں سے مانگنا چاہیے، فقیر تو فقیر ہوتا ہے۔ مگر مولانا آپ کا بڑا احسان کہ آپ نے یہ کہہ کر کہ فرشتے در زہرا پر 3 دن تک روٹیاں مانگتے رہے اور روٹیاں لے کر چلے گئے۔ اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرشتے عادی بھکاری ہوتے ہیں، فرشتے معاذ اللہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، فرشتے تو فقیر بھی نہیں ہوتے، فرشتے تو اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے، فرشتوں کو تو بھوک بھی نہیں لگتی جو روٹی مانگے۔ بات توجہ، پورے مجمع کی باہر تک مولا سلامت رکھے، چشم بد سے محفوظ، آج کی نہیں پورے عشرے کی مجلس کا تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں۔ اگر مولا نے میرے کلیجے میں طاقت دی، فرشتوں کو تو عادت بھی نہیں ہوتی مانگنا، تو فرشتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرشتے اطاعت جبری میں ہیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو ہوا چلانے پر ہے وہ ہوا چلا رہا ہے، جو آگ برسانے پر ہے وہ آگ برسا رہا ہے، جو دروغہ جنت ہے وہ دروغہ جنت ہے، جو دروغہ جہنم ہے وہ دروغہ جہنم ہے، جو ملک الموت ہے وہ ملک الموت ہے، اس کا تبادلہ نہیں ہوتا ڈی آئی جی کی طرح، اس کا ٹرانسفر نہیں ہوتا، ہزاروں برس سے روح قبض کرنا ہے ایک ہی شریف آدمی ہے نا، سب کی روح قبض کرنا ہے، اچھوں کی بھی بروں کی بھی نیک کی بھی بد کی بھی، سب کی روح قبض کرتا چلا۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی پر مقرر ہے، معین ہے، تو فرشتے اللہ کی، بہت توجہ دوستو، مرضی کے بغیر نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، فرشتے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ در بطول پر، در پنجتن پر فرشتے جو روٹیاں لینے آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے، خدا نے بھیجا ہوگا کہ در زہرا سے جا کر روٹیاں لاؤ۔ میں علماء کی موجودگی میں خدا سے عرض کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، آخر فاطمہ زہرا اور اس کے بچے روزے سے تھے، فرشتوں کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، جنہیں روٹی کی ضرورت تھی ان سے روٹی لے لی، اور جن فرشتوں کو روٹی کی ضرورت نہیں تھی آخر انہیں کیوں بھیج دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ تو جواب یہی ہے، تم جاہل ہو، تم تدبر مشیت کو کیا سمجھو؟ مشیت کی نگاہیں پوری توجہ دوستو، حال کے آئینے میں مستقبل کے ان مفتیوں کے فتووں کی تحریروں کو دیکھ رہی تھی جو یہ کہیں گے کہ آل محمد سے مانگنا حرام ہے، آل محمد سے مانگنا بدعت ہے، رازق صرف اللہ ہے، رزق صرف اللہ دیتا ہے۔ میں نے اپنے فرشتوں کو روٹی مانگنے کے لیے در پنجتن پر بھیج کر اپنی سنت و حجت قائم کر دی کہ رازق حقیقی میں ہوں، مگر رزق ملتا ہے آل محمد کے دروازے سے۔ رزق ملتا ہے آل محمد کے دروازے سے۔ بہت توجہ عزیزان محترم، فرشتوں نے روٹیاں مانگ کر یہ بتایا کہ بھیک مانگنے کے آداب کیا ہے۔ قرآن کی سورت نے فیصلہ بھی کیا کہ در بطول پر بادشاہ بن کے نہ جانا، حکمران بن کے نہ جانا، لال صاحب بن کے مت جانا، علامہ بن کے مت جانا، علماء بن کے مت جانا، مفتی مجتہد بن کے مت جانا، اس دروازے پر یتیم بن کے آؤ، مسکین بن کے آؤ، اسیر بن کے آؤ، ادب سے آؤ، بیزر بن کے آؤ، ابو ذر بن کے جاؤ۔ بہت فرشتے توجہ میرے جملے پر، بہت کم وقت ہے میرے پاس، فرشتے آسمان سے آئے
رزق لے کر گئے. ایسے میں کسی شاعر نے کہا خدا اسے جنت نصیب کرے, خوبصورت شعر کہا. جب میں یہ تقریر کر رہا تھا میں اپنے شادی کے یہاں پی سی ایس سوسائٹی میں جب میں نے تقریر کی, وہ شاعر ایک دم اٹھے, مائک پر آئے, پچھلے محرم کی بات ہے, پچھلے صبر کی بات ہے, آ کر کہا کہ آپ کی تقریر پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے. اسی مضمون پر میں نے شعر کہا تھا. میں نے کہا آپ سنائیے, آپ مائک پہ آ جائے. وہ یاد آ گئے تو میں اب یہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں. میری ساری تقریر ایک طرف مگر اس مرحوم کا یہ شعر ایک طرف. انہوں نے مائک پر آ کر کہا کہ اب دنیا والے سنیں کہ فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر. نہیں 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 نہیں, پوری طرح فرشتوں نے, ایک ہی نعرہ لگے گا اس شعر کے بعد مگر تاریخی نعرہ, صرف ایک نعرہ. فرشتوں نے, بھٹی صاحب لگائیں گے, فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر, زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے. زمین والوں کے